ذہن میں شیطان سوال پیدا کر سکتا ہے کہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، تو اللہ کا ذکر کیا جائے، یہ بندوں کا ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں اللہ رب العزت کا ذکر جو ہے اس کی علماء کرام نے دو اقسام بیان کی ہیں، دو کائنڈز ہیں۔ ایک ہے بلا واسطہ ڈائریکٹ اللہ کا ذکر، اللہ کی ذات و صفات کا ذکر کیا جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر کا ذکر کیا جائے، یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، ذکر بلا واسطہ۔ اور ذکر اللہ کی دوسری قسم ہے جسے کہا جاتا ہے انڈائریکٹ ذکر یا بال واسطہ ذکر، کہ اللہ تعالیٰ نے جن بزرگ ہستیوں کو، اللہ کے جن نیک بندوں کا مقام و مرتبہ مخلوق میں ہے، جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے ایک عظمت و شان عطا فرمائی، خواہ وہ انبیاء ہوں، صحابہ ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، اولیاء ہوں یا علماء ہوں، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا بھی یہ بالواسطہ ذکر الہی ہے۔ اور اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا معاذ اللہ اگر عبث ہو، بیکار ہو، اگر اس کا دین کے مزاج سے کوئی تعلق نہ ہو، تو آپ قرآن مجید فرقان حمید میں دیکھیں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کا ذکر فرمایا ہے، پچھلی امت کے اولیاء کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر آپ کو قرآن میں ملے گا، حضرت سیدنا ذوالقرنین رضی اللہ عنہ کا ذکر آپ کو ملے گا، اصحاب کہف کا آپ کو ذکر ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں اپنے نیک بندوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح بخاری مسلم سے لے کے حدیث کی منتہا درجے کی کتابوں کو آپ دیکھ لیں، جہاں پر احادیث مبارکہ میں رب کی وحدانیت کا ذکر ہے، نماز روزے کا ذکر ہے، دین کے دیگر ارکان اور احکام کا بیان ہے، وہیں پر آپ کو احادیث مبارکہ میں جا بجا اللہ والوں کا ذکر خیر ملے گا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے پچھلی امت کے اولیاء کا ذکر کیا، اپنی امت کے اولیاء کے اوصاف بیان فرمائے، اپنے صحابہ اور اہل بیت اطہار کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ تو قرآن کی آیات ہوں یا پیارے محبوب علیہ السلام کے ارشادات ہوں، ہمیں ہر جگہ یہ انداز نظر آتا ہے کہ جہاں ذکر خدا ہوتا ہے، جہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، وہیں پر اللہ والوں کا بھی ذکر خیر ہوتا ہے۔ تو یہ دین کا مزاج ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ قرآن اور حدیث کا فیضان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنے محبوب بندوں کو فضیلتیں دی ہیں، جہاں خود ذکر فرمایا، اپنے محبوب سے ذکر کروایا، وہیں پر رب تبارک و تعالیٰ اس بات کو بھی محبوب رکھتا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے نیک بندوں کا ذکر خیر کریں۔ اور نیک بندے کا ذکر کرنا، صالحین کا ذکر کرنا، یہ نفع سے خالی نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ مسجد میں بیٹھے ہیں، اور مسجد وہ مقام ہوتا ہے جہاں رب کی رحمتوں کا خصوصیت کے ساتھ نزول ہوتا ہے، رب کی رحمتوں کے نازل ہونے کی جگہ ہے۔ اور اللہ والوں کا ذکر کرنا، حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کا ذکر صالحین تنزل الرحمہ، جہاں اللہ کے نیک بندوں کا، صالحین کا ذکر ہوتا ہے، وہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب ہم ایک مقدس ہستی کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، اور وہ کتنے بڑے صالح ہیں، کتنے بڑے اللہ والے ہیں، انشاءاللہ اس کا میں بیان کروں گا۔ تو اب وہ مقام جہاں ہم موجود ہیں وہ مقام نزول رحمت ہے، اور جو ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں وہ باعث نزول رحمت ہے۔ ذرا تصور کریں، خیالات کی دنیا میں ذرا چشم تصور میں دیکھیں کہ اب جو مبارک ذکر خیر ہونے جا رہا ہے، جس مقام پر ہونے جا رہا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کا فضل چاروں سمت سے ہمیں گھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حصہ بھی عطا فرمائے۔ اسی طرح پیارے محبوب علیہ السلام کا ایک فرمان جو کنز الامال میں بیان کیا گیا کہ ذکر الصالحین ذکر الانبیاء من العبادہ، اسے بعد میں فرمایا گیا ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین کفارہ، اللہ کے نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کا، صالحین کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو ہم
رحمتیں چاہیے. ہم اللہ والوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہمیں اپنے گناہ بخشوانے ہیں. اور اللہ والوں کا ذکر وہ مبارک عمل ہے کہ جس کے ذریعے، جس کے صدقے اور جس کے وسیلے سے رب کی رحمتوں سے حصہ ملتا ہے اور بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں.